السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے لوگوں نے مسجدوں کے اندر جانا چھوڑ دیا ہے اور بہت سے ملکوں نے مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی ہے۔ تو کیا صحت مند مسلمانوں کے لیے کورونا وائرس کے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے جمعے اور جماعت کی نمازوں کو ترک کر سکتے ہیں یا ترک نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ بات یقینی طور پر ثابت شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دشمن کے سامنے جہاد کے دوران بھی جماعت کی نماز ساقط نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ کیسے سمجھ لیا جائے کہ صرف ایک بیماری کے وہم کی وجہ سے جمعہ اور جماعت کو ترک کر دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ الی آخر الآیہ، یعنی اور جب آپ ان کے ساتھ میدان جہاد میں ہوں پس آپ ان کے ساتھ جماعت کی نماز قائم کریں، پھر ان میں سے ایک ٹولی آپ کے ساتھ جماعت میں شریک رہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ وبائیں اور بیماریاں در حقیقت گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے آتی ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یعنی اور جو بھی مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی خشکی اور تری میں جتنی خرابی ہے وہ سب انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ سب اس لیے ہے تاکہ انہیں چھکائے ان کی بعض بدعمالیوں کی سزا، اور یہ اس لیے تاکہ وہ اپنی بدعمالیوں سے توبہ کر لیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے وباؤں کے علاج کے طور پر توبہ، استغفار، نماز، تلاوت اور دعا کو سبب قرار نہیں دیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ فرائض و واجبات، جمعہ اور جماعت کی نماز کو چھوڑ دینے میں وباؤں کا علاج نہیں رکھا گیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یعنی جو بھی مصیبت زمین پر آتی ہے یا تمہاری جانوں پر آتی ہے وہ پہلے سے اٹل شدہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے قُل لَن یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، یعنی آپ کہہ دیں ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، یعنی آپ ان سے کہہ دیں اگر تم اپنے گھروں میں رہو گے تب بھی تمہارے مقدر میں لکھا ہوا قتل وہ تمہاری خوابگاہوں تک پہنچ کر رہے گا، یعنی تقدیر کا لکھا ہوا بہرحال نافذ ہو کر رہے گا۔ اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اچھی طرح جان لو کہ اگر ساری امت تم کو نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے سے زیادہ نفع دینے پر قدرت نہیں رکھ سکتی، اور اگر ساری امت تم کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہی نقصان پہنچا سکے گی، اس سے زیادہ نہیں۔ پس ہمارا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان اور اس کی ذات پر بھروسہ ہمیں کسی بیماری وغیرہ کے وہم سے فرائض و واجبات، جمعہ اور جماعت سے روک نہیں سکتا۔ چوتھی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طاعون وغیرہ سے نپٹنے کے سلسلے میں یہ ہدایت ارشاد فرمائی ہے کہ جہاں طاعون پھیل جائے وہاں سے کوئی باہر نہ جائے اور باہر والے طاعون کے علاقے میں داخل نہ ہوں۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ اور جماعت کو چھوڑنے کی بھی ہدایت ارشاد فرمائی ہے؟ ہرگز آپ نے ایسا کوئی بھی قول ارشاد نہیں فرمایا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب طاعون پھیل گیا تھا چنانچہ آپ نے مہاجرین اور انصار سے مشورہ فرمایا اور مختلف اقدامات کیے گئے، مختلف فیصلے لیے گئے، بہت بڑے بڑے قدم اٹھائے گئے۔ کیا ان حضرات نے جمعہ اور جماعت کی نماز کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا تھا؟ ہرگز انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی اور مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ اس آیت کی روشنی میں نماز کو قائم کرنے کے ذریعے مدد حاصل کی جائے گی یا جمعہ اور جماعت کی نماز کو چھوڑ کر کے مدد حاصل ہوگی؟ اور نماز کو قائم کرنے کا طریقہ وہ ہوگا
جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد میں ادا کر کے دکھایا، یہ جماعت کی نماز کو چھوڑ کر۔ ساتویں بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔ تو کیا جماعت کی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں آ جانا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آٹھویں بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نابینا صحابی کو بھی جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی لانے والا نہیں، اور مدینے میں جنگلی جانور اور درندوں کا بھی خطرہ تھا۔ بس ہمارا کیا خیال ہے کہ صرف ایک بیماری کے وہم کی وجہ سے صحت مند لوگوں کو جمعہ اور جماعت کی نماز ترک کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت اور ناگوار بات پیش آتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً نماز ادا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے ہمارے لیے یہ رہنمائی نکلتی ہے کہ کورونا وائرس کے حملے کے موقع پر ہم بھی نماز کی طرف دوڑنے والے ہوں، نہ کہ یہ کہ جمعہ اور جماعت کی نماز ہی کو چھوڑ دیں۔ 10ویں بات یہ ہے کہ اسلامی حکومتوں میں، اسلامی مملکتوں میں ایک جامع مسجد میں سارے شہر کے لوگ اکٹھا ہو کر جمعے کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ کیا اسلامی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ کبھی کسی زمانے میں علماء کرام نے کسی وبائی بیماری کی وجہ سے اور طاعون کی وجہ سے مسجدوں کو تالے لگانے کا فتویٰ دیا ہو؟ ایسا ہرگز کوئی فتویٰ نہیں دیا گیا۔ تو آپ کو غور کرنا چاہیے، ہمیں اسلام پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ کسی دوسری حکومت کے اقوال پر عمل کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ اس وائرس کی وجہ سے اپنی مسجدوں کو بند کر رہے ہیں، مسجدوں میں جانا چھوڑ رہے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑے محدث جو 8ویں صدی ہجری کے ہیں، ان کا قول ہے، جو کہ امام محمد ابن عبد الرحمن القرشی ہیں، فرماتے ہیں کہ 764 ہجری میں جب طاعون پھیلتا ہوا مصر میں داخل ہوا تو ہلاکتیں ہی ہلاکتیں تھیں۔ پھر لوگوں نے قیام اللیل یعنی رات میں زیادہ سے زیادہ نماز کا اہتمام کرنا شروع کر دیا، روزہ، صدقہ، توبہ اور وعظ و نصیحت کو لازم پکڑا۔ ہم نے اپنے بچوں اور بیویوں سمیت گھروں کو چھوڑا اور مساجد میں یعنی مسجدوں میں پناہ لے لی، تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ تو ان تمام اقوال، قرآن پاک کی آیات اور احادیث کے پیش نظر یہ بات ثابت ہو چکی کہ اس خوف کی وجہ سے، وبائی بیماریوں کے سبب سے مسجدوں میں جماعت کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، اور نہ ہی مسجدوں میں جانا چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔